آخر کیا وجہ ہے؟ پیغمبر اعظم نے 4 مقامات تے حدیث تے جملے لا یؤمن احدکم توڑے جو کوئی مومن نہیں ہو سکتا. پہلا جملہ فرمایا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. خود چاہے میری غیبت کوئی نہ کرے تو بھی کسی دی نہ کر، خود چاہے جو تیرے نال دھوکہ کوئی نہ کرے تو بھی کسی نال دھوکہ نہ کر، خود چاہے تیری عزت ناموس تے کوئی حملہ نہ کرے تو بھی کسی دی عزت دا ڈاکو نہ بن. مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے. پھر فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کی خواہشات تابعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہشات اس دین کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں نبی لے کے آیا ہوں. اور تیسرا پیغمبر اعظم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کون، یہاں تک کہ میں اس کو پیارا ہو جاؤں من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کو اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے مال اور پوری انسانیت سے بڑھ کر جب تک میں نبی اسے محبوب نہ ہو جاؤں وہ مومن نہیں ہو سکتا. توجہ فرمائیے جناب. اور میرے محترم سامعین، آنکھیں ایک صحابی نے پیغمبر کی خدمت عرض کی تے مولا سوائے میرے نفس دے مینوں اپنی جان تے ہر شے تو تسا پیارے ہو. پیغمبر اعظم دے سامنے آکھا میرے اپنے نفس تو چھوڑ کے باقی میری اولاد، میرا مال، کائنات تو پیارے. فرمایا تو مومن نہیں ہو سکتا. توجہ فرمائیے جناب. فرمایا مومن واسطے شرط ہے جس تو میں اپنی جان تو بھی پیارا ہو جا. ایک آیت مبارکہ سے ترجمہ عرض کرنا چاہنا، اور ائمہ تفسیر نے بہت بڑے بڑے یعنی بزرگ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس تو زیادہ خوفناک آیت قرآن وچ کوئی نہیں اگر انسان اپنے کردار نو دیکھے. سیرت پیغمبر دے حوالہ سورہ توبہ آیت نمبر 24، کل میرا نبی کہہ دے ان کھانا آباؤکم، اگر تمہارے والدین ماں باپ، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جس کو تم کما کما کے اکٹھا کرتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا اور وہ گھر اور رہائشیں اور محل جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں. اگر ذرا غور نال سن سو کیا کیا؟ ماں باپ، اولاد، بھائی، خاندان، بیویاں، مال، تجارت، گھر اور کوٹھیاں، 8 چیزاں بیان فرمائیں. اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں اللہ سے گھر زیادہ محبوب ہے یا اللہ کے رسول کے مقابلے میں تمہیں گھر زیادہ پیارا ہے، تجارت زیادہ پیاری ہے، قبیلہ زیادہ پیارا ہے، خاندان زیادہ پیارا ہے، تو کیا فرمایا؟ فتربصوا، پھر انتظار کرو، پھر ٹھہر جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، اس اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرو. فتربصوا، پھر انتظار کرو، ٹھہر جاؤ. کیا خیال ہے ایک شخص تے حج واجب ہے اور نہیں کردا، کیا اس آیت دا مصداق نہیں؟ کیا خیال ہے؟
ایک شخص سے خمس و زکوٰۃ واجب ہے اور ادا نہیں کرتا، کیا وہ دولت نو اللہ اور اللہ دے رسول تو زیادہ پیارا نہیں سمجھ رہا؟ ایک شخص تے بہن اور بیٹی دا جائیداد وچ حصہ ہے دیون واسطے تیار نہیں، کیا وہ اس آیت دا مصداق نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایک انسان دین دا مذاق اڑدا ویکھ رہے مگر روکن واسطے تیار نہیں، میری تجارت چلی جاسی، میری سیاست چلی جاسی، میں حق بات کرا، مینو قبیلہ چھوڑ ویسی، مینو بھائی چھوڑ ویسے، مینو برادری چھوڑ ویسی، کیا اس آیت دا مصداق نہیں؟ اس واسطے علماء نے فرمایا انتہائی خوفناک اور خوف زدہ کرن والی آیت مبارکہ، فرمایا اگر اولاد، بیویاں، بیٹے، ماں باپ، مال، تجارت، گھر تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو کیا کرو؟ فتربصوا، انتظار کرو، ٹھہر جاؤ۔ کس کا انتظار کرو؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو کہ کب وہ اپنا حکم لے کے آتا ہے۔ اتھے امر تو مراد ہے انتقام، عذاب، آزمائش۔ اور یہ وجہ میرے محترم، مینو اپنی فکر ہے، اپنی ذات دی فکر ہے، دین پامال ہوندا رہے، حلال نو حرام آکھیا جا رہے، آکھدے روین، حرام نو حلال کیتا جا رہے، ممبر آل محمد تے خون نو پاک ثابت کیتا جا رہے، میں خاموش ہاں؟ میری یہ مجلسہ نہ رک جامن، میں خاموش ہاں میری تجارت نہ چلی جائے، میں خاموش ہاں مینو ووٹ نہ مل سن، مینو برادری نہ چھوڑ جائے، میں خاموش ہاں میرے کو گھر نہ چلا جائے۔ فتربصوا، انتظار کرو۔ میرا نبی ان سے کہہ دے اگر یہ ساری چیزیں ان کو دین سے زیادہ پیاری ہیں، خدا سے زیادہ پیاری ہیں، خدا کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، جہاد خدا سے زیادہ پیاری ہیں، ان سے کہہ دے، خالق کہہ رہے تربصوا فتربصوا، انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ کب آتا ہے اللہ کا امر، کب اللہ اپنا حکم لے کے آتا ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میرا نبی ان کو بتا دو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں نصیب کرتا۔ اور اپنے اپنے گریبان جھاتی پائیے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟